اگر وہ ہم سے کوئی بات پوچھتا ہے تو ہم اپنے اخلاق سے اس کو سمجھا سکتے ہیں، نہ کہ اس کے اوپر ہرش ہو جائے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہم کسی کا ہرش ہو جائے اس کے اوپر اور زیادہ بات کر لیں۔ میرا دین مجھے سکھاتا ہے کہ اگر مجھے کسی بات پر سب سے زیادہ غصہ ہے، مجھے اگر دل چاہے کہ میں اس کا منہ توڑ دوں، اس بات کے اوپر اگر میں اس سے اچھے اخلاق سے اور ہنس کے جواب دے دوں نا، وہی میری کامیابی ہے۔ جس چیز پر مجھے سب سے زیادہ غصہ آتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا میں منہ توڑ دوں، اس کو میں صحیح سے جواب دوں، اسی بات کو میں برداشت کر اور اس کا صحیح جواب دوں، ہنس کر جواب دوں، وہی میرا اخلاق ہے اور وہی میری تربیت ہے۔ اس سے ہمارا پتہ چلے گا ہم تعلیم یافتہ سب ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جس میں شاید کوئی ہو جس میں تعلیم نہیں حاصل کرو، ورنہ کم از کم میٹرک، انٹر، 5ویں کلاس، ہر کوئی پڑھا لکھا ہے، اتنا پڑھا لکھا سب ہوتے ہیں، لیکن تعلیم کے ساتھ ہر اسکول کہتا ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہونی چاہیے۔ کیا ہمارے پاس تربیت ہے؟ لوگ بزرگ کہتے ہیں نا کہ ہماری تربیت سے ہم پہچانے جاتے ہیں۔ تعلیم تو ہر کسی کے پاس ہے، انگریز کے پاس بھی ہے، سب کے پاس تعلیم ہے، لیکن کیا اس کے پاس اچھا اخلاق ہے؟ جو میرے نبی نے اخلاق کا طریقہ بتایا، جہاں بھی جاتے تھے، جنگ کرتے تھے، لوگ کیا تلوار کے اس کے زور پہ مسلمان ہوتے تھے؟ تلوار سے تو کوئی مسلمان نہیں ہونا، کس سے مسلمان ہوا؟ میرے نبی کے اخلاق سے۔ اللہ کے نبی نے جو اخلاق دکھایا اس سے مسلمان ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے دوران ایک کافر ان کے اوپر چڑھ گیا اور ان کے چہرے مبارک پر اس نے تھوک دیا۔ حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا۔ صحابہ اکرام نے کہا علی تو نے ایسے چھوڑ دیا؟ کہا پہلے مارتا تو اللہ کے لیے مارتا، اب ماروں گا تو اپنے غصے کی وجہ سے ماروں گا، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ بات اپنے پہ آ گئی۔ جب رب کی بات تھی تو میں اس کا کلیجہ بھی چبا سکتا تھا، وہ رب کی بات تھی، اس کو خوش کرنے کی بات تھی، لیکن اب بات جو ہے وہ میرے اپنے پہ۔ تو میرا اخلاق، میری چیزیں، میری تربیت سے پتہ چلتی ہے کہ میری تربیت کیا ہے۔ اگر میں کسی سے اچھے سے بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے میرے اسٹور میں بہت ساری کمی ہے، کسی چیز میں، پروڈکٹ میں کمی ہوتی ہے، کوئی شارٹیج ہو جاتی ہے، کوئی مال نہیں ہوتا، کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن میرا اخلاق جو ہے وہی کسٹمر کو کھینچ کر میرے پاس لاتا ہے۔ دوسرے اسٹور میں بھی جا سکتا ہے، وہ کسی اور جگہ بھی جا سکتا ہے، کسی اور اسٹور میں بھی جا سکتا ہے، لیکن وہ یہاں کیوں آتا ہے کہ یار یہاں کے لوگوں کا، یہاں کے مینیجر کا، یہاں کے اسٹاف کا اخلاق اچھا ہے، جو اچھے سے جواب دیتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کوئی چیز تو وہ اچھے سے بتاتے ہیں۔ ہمیں ہر چیز یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز پوچھا جائے تو وہ دم دباتے بھاگ جاتا ہے۔ تو ایسے ہوتے ہیں لوگ صرف کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنا ٹائم پورا کرنے کے لیے آتے ہیں کہ یار ٹائم پورا ہوا بس گھر نکلو اور چلے گا۔ جن کو کامیابی کی طلب ہوگی، جس کو اچھے کی طلب ہوگی، وہ اچھا اخلاق پیش کرے گا، اچھا دکھلاوا دکھائے گا تاکہ اس کی ترقی ہو۔ آپ سمجھتے ہو کہ یار مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ایسا نہیں ہے، آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن میرا رب دیکھ رہا ہے۔ وہ ہر چیز کو جانتا ہے کہ یہ کتنی محنت کر رہا ہے، کتنے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، آج نہیں تو کل وہ رب تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں ترقی دے گا۔ کیونکہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، انسان کو، سیٹ ہو، مینیجر ہے، جی ایم ہے، ان کے دلوں میں بات ڈالنے والا بھی وہ رب ہے۔ وہ رب ہی بتائے گا کہ یار یہ کیسا ہے۔ اس کے دل میں تمہارے لیے محبت اسی وقت آئے گی جب تم اچھا کرو گے۔ اب میں یہ سوچوں کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا تو نہیں، ایسا نہیں ہے، میرا رب ہر جگہ پر موجود ہے۔ جہاں پر کیمرے نہیں ہیں، جہاں پر کوئی آنکھ نہیں دیکھتی، وہاں رب تعالیٰ تمہیں دیکھتا ہے۔ وہ اللہ جو تم مطلب کہتے ہیں کہ وہ میری شہرت سے زیادہ قریب ہے، وہ میرے سوچنے سے پہلے سمجھ جاتا ہے کہ یہ شخص بات کیا کرے گا۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ میں کل کیا کروں گا، میرا رب جانتا ہے کہ میرے گھر میں کیا پکے گا، مجھے کیا رزق ملے گا، میری روٹی، میرا نوالا کس جگہ پر جا کر لکھا ہوگا، میرا نصیب کہاں تک لے کر جائے گا۔ اور یہ بات آپ بھی اچھے سے جانتے ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی زندگی میں ایسے کئی موقع دیے ہوں گے جہاں بیٹھے آپ یہاں ہوں، حیدرآباد میں جا کے آپ کا ڈنر ہوتا ہے یا لنچ ہوتا ہے، آپ کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میں وہاں پہنچ جاؤں گا، لیکن وہاں ہوتا ہے۔ تو بھائی یہ سب ہمارے اخلاق پر مبین ہے۔ یہاں کے کسٹمر ہم سے سوال کریں جس وجہ سے میں یہاں آیا، کسٹمر نے کمپلین کی کہ بھائی ایسا ایسا مسئلہ تھا، آپ دیکھو، وہاں سے مجھے ہیڈ آفس سے بھیجا گیا کہ آپ دیکھو کیا کیا تھا۔ اس کسٹمر نے صرف یہ کہا کہ بھائی رش بہت ہے، آپ تھوڑا ہاتھ جلدی چلا لیں، تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ صبح جلدی اٹھ کے آ جائے کرو۔ کیا یہ اچھے انسان کو شوبہ دیتا ہے؟ تو ہمیں اپنا اخلاق، اپنی زبان، جو ہمارے الفاظات ہیں، اس کو ہمیں کیسے ادا کرنا ہے، کیسے بیان کرنا ہے، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اگر انسان کا کسی کا دل دکھاؤ گے نا تو وہ اسی سے معافی مانگنی ہے۔ حقوق اللہ جو ہے نا، اس کی معافی اللہ دینے والے ہیں اور اللہ دیں گے، لیکن حقوق العباد کی معافی اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو اسی شخص سے مانگنی ہے، ورنہ کوئی معافی نہیں ہے۔ تو ہمارے سب سے پہلے ہماری چیز، ایک بڑی مارکیٹ کی، بڑے اسٹور کی، بڑی جگہ کی سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ ہمارا اخلاق۔
اگر ہمارا اخلاق اچھا ہے تو ہم ہر چیز پہ کامیابی، نہ کہ اس کو ہم جھڑک دیں. میں کہتا ہوں کہ جو چیک آؤٹ ہے نا، یہ سب سے مین چیز ہوتی ہے. جہاں کسٹمر آ کے اپنا سارا فرسٹریشن کہاں نکالتا ہے؟ چیک آؤٹ کے اوپر. تمام غصہ کہاں نکالتا ہے؟ کیشیئر کے اوپر. تو کیشیئر کو تو سب سے زیادہ اخلاق سے پیش آنا ہے. بھائی فلاں جگہ پر یہ چیز کم ہے، ٹھیک ہے سر. فلاں جگہ پر یہ نہیں ہے، وہاں ریٹ نہیں لگے ہوئے، وہاں پر جوس نہیں ہے، وہ ٹھنڈا نہیں ہے، وہ گرم ہے، آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہے. وہ سارے سوالات آ کے کیشیئر سے کرتا ہے. اگر اس کو کوئی لڑکا گلی میں نہیں ملے گا، وہ آ کے کیشیئر سے بولے گا وہاں تمہارا بندہ بھی نہیں کھڑا ہوا یار، آدھے گھنٹے سے اس کو دیکھ رہا ہوں کوئی بھی نہیں ہے. تو وہ کیشیئر ہے جو اس کو سنبھالے گا. وہ اس کو بتائے گا کہ سر میں ٹھیک ہے، میں آگے بول دیتا ہوں، کسی کو بھی دیکھ لیتا ہوں، اس کو بلا لے گا، تم نے یہ دیکھا نہیں یار یہ بول رہے تھے. تو اس معاملے کو نہ کہ اس سے کہ بھائی یہ ہمارا کام تھوڑی ہے. مطلب ہمیں وہ اخلاق نہیں دینا جو ایسی جگہوں پہ ہوتا ہے، جو علاقوں کے نام نہیں لینے چاہیے، جہاں کا اسٹائل ہی اس قسم کا ہوتا ہے. ہمیں وہ چیز نہیں پیش کرنی ہے. ہم خود کہاں پر کام کر رہے ہیں، ہم دیکھیں کہ ہم کس جگہ پر کام کر رہے ہیں، ہم نے اس کو پیش کرنا ہے. میرے گھر میں اگر مہمان آئے گا تو مجھے برا نہیں کہے گا کہ یہ الیاس برا ہے، وہ کہے گا تربیت اچھی نہیں. وہ میرے ماں باپ کو برا کہے گا. اگر کوئی کسٹمر یہاں پر آئے گا تو وہ یہاں مینیجر، یہاں کی مینجمنٹ کو برا کہے گا. آپ تو آج ہو کل نہیں ہو، کوئی ہے نہیں ہے چلا جائے گا، لیکن آپ کا اخلاق آپ کو یاد رکھوائے گا کہ یار آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، آج بھی جو لوگ زندہ ہیں وہ اپنے اخلاق کو، یہ نہیں ہے کسی امیر کو کوئی نہیں جانتا کہ وہ تو امیر تھا، وہ یہ تھا. حضرت بلال حبشی کی مثال اٹھا کے دیکھ لو کیا تھے، لیکن کیا کہا، کیا اجر مل رہا ہے ان کو. کہا اللہ کے نبی فرماتے ہیں بلال سب سے پہلے تو جنت میں جائے گا. اللہ کے نبی سے بلال پریشان ہو گئے. کہا یا رسول اللہ آپ سے بھی پہلے جاؤں گا. کہا ہاں بلال مجھ سے بھی پہلے تو جائے گا جنت میں. جس اونٹ پر میں بیٹھا ہوں گا اس کی نکیل تیرے ہاتھ میں ہوگی، تو پہلے جنت میں جائے گا پھر میں جنت میں داخل ہوں گا. کون؟ بلال حبشی، جس کے پیر میں چپل نہیں ہوا کرتے تھے. ایک غلام، ایک نہ خوبصورت چہرہ ہے نہ کچھ ہے، لیکن اللہ نے کیا سعادت دی، کس وجہ سے؟ ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کی محبت کی وجہ سے. بھائی ہمارا اخلاق، ہماری محبت، یہی سب کچھ ہے. ہر جگہ پر تلوار نکال کے بات کی جائے تو وہ صحیح نہیں ہے. حضرت عمر کا دور، عمری خلافت آ گئی، حضرت عمر کا دور آ گیا، حضرت عمر نے جو کام کیے وہ بھی ایک چیز، تو بھائی یہ ہے تو یہ ہے، ایسا ہے تو ایسا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہر جگہ پر اخلاق، محبت، بھائی چارہ. جب وہ نکلتے تھے تو راتوں میں راشن اٹھا اٹھا کے گلیوں میں گھوم رہے تھے، کوئی شخص بھوکا نہ سو جائے، کوئی جانور بھوک سے نہ مر جائے، کوئی پیاس سے نہ مر جائے. وہاں بھی انہوں نے اپنا اخلاق دکھایا. لیکن جہاں پر انصاف کی بات ہوتی تھی، عمر کی تلوار ہر جگہ پر باہر ہوتی تھی کہ آج انصاف کی بات. اپنے اوپر بھی انصاف کو کبھی معاف نہیں کیا. تو بھائی ہمیں سب سے پہلے اپنے اخلاق پہ کام کرنا ہے، نہ کہ ہم اپنی وہ زبان استعمال کریں جو بازارو لینگویج ہوتی ہے، جسے ہم بازاری لینگویج کہیں نا، کہ ایک گھٹیا زبان، وہ استعمال نہیں کرنی ہے. ایک اچھے سے پیش آنا ہے کسی بھی کسٹمر سے، کسی بھی سے بھی، چاہے وہ بچہ ہے تو اس سے شفقت سے، بڑا ہے تو اس کے ساتھ ہم نے الگ طریقے سے پیش آنا ہے. تو ہم نے اپنے اخلاق سے ان کو وہ کرنا ہے کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے، اسے یہ دکھانا ہے. دوسری چیز ہے ہمارا یونیفارم. اب میں بولوں یار میری شرٹ ہے، 15 دن سے HR نے میں بولا ہوا نہیں دی. بھائی وہ HR کا کام صرف تمہیں ٹی شرٹ لینا ہے، لیکن اس کو دھونا، اس کو صاف رکھنا یہ تمہارا کام ہے. اگر میرے برابر میں کوئی کسٹمر، میں اس کو ایک چیز یوں کر کے دکھاتا ہوں، وہ ایسے کر کے ناک پہ ہاتھ رکھ کے چلے جائے، تو یہ کس کی برائی ہے؟ یہ ہماری برائی ہے نا. وہ کس کو برا کہے گا؟ ایک دفعہ میں ٹفن لے کے ایک بندہ جا رہا تھا، میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ساتھ جو بزرگ شخص تھے وہ آج بھی یہاں پر، آپ نے عمر دیکھی ہوگی ان کی، ابھی عمر میرے خیال سے 75-80 سال ہے، لیکن ابھی تک وہ ایسا ہے بالکل صحیح، نہ اس کے بعد چشمہ ہے، نہ اس کی کمر جھکی ہے، بالکل اٹینشن. یہ میں آج سے 10-15 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. ایک بندہ ٹفن ہاتھ میں لے کے جا رہا تھا، وہ عجیب سا ٹفن کھلا ہوا اور یہ کیا ہوا اور کرچلی کپڑے، بغیر استری کے کپڑے، بالکل تیز شدہ ایسے. وہ مجھے کہتے ہیں یار اس کے گھر میں اس کی بیوی جو ہے نا، اگر یہ شادی شدہ ہے تو وہ صحیح عورت نہیں ہے. من اللہ کیسے؟ بولا وہ خود دیکھ کتنی کنگھی کر کے اور سلیقے سے آ رہا ہے، لیکن یہ جو کپڑے تھے نا وہ اس کی بیوی نے اس کو استری کر کے دینے تھے جو نہیں کیے. لیکن یہ اس کی بھی غلطی ہے جو اس نے اس کو چھوٹ دے دی. اس کا ٹفن کس طریقے سے بے تکے طریقے سے باندھا ہوا ہے، اس کی تمام پرسنالٹی کو اس نے خراب کر دیا. تو وہ بندہ جو وہاں بیٹھا ہوا ہے، اس نے اس کی پوری پرسنالٹی دیکھ کے اس کا تجزیہ نکال دیا کہ اس کے گھر میں اس کی عورت کیسی ہوگی، اس کے گھر کا ماحول کیسا ہوگا، وہ ایسے تجزیہ نکال دیا. تو وہ ایک بزرگ ہے. جو ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے لیے دیکھ کے، ہماری پرسنالٹی دیکھ کے ہمارا موازنہ کر لیتے ہیں کہ یہ کس قسم کا انسان ہوگا. تو بھائی ہماری بات چیت کا لہجہ،
ہمارا پہنا ہوا، ہمارا اوڑا ہوا جو بھی چیزیں ہیں وہ اس چیز کو شامل کرتی ہیں. اب آپ بولو کہ میں پرفیوم میں نہا کے آ جاؤں، نہیں، آپ خود ہی پورا نہا کے آ جاؤ، یہی کافی ہے. آپ صاف ستھرے کپڑے، استری والے کپڑے پہن لو، یہی کافی ہے. غریب ہونا لعنت نہیں ہے، غریب مر جانا میں بولتا ہوں یہ برا ہے. اگر آپ غریب پیدا ہوئے اس میں کوئی قصور نہیں ہے، غریب مر جاؤ گے نا یہ ایک الگ چیز ہے کہ تم نے ساری زندگی کیا کیا، تعلیم حاصل نہیں کی. آپ نے وہی دیکھا کہ میرا باپ ٹھیلا لگاتا تھا تو میں بھی ٹھیلا ہی لگاؤں گا، میرا باپ اگر موچی تھا تو میں بھی موچی بن جاؤں گا، میرا باپ ایک راج مستری مزدور ہے تو میں بھی. وہ انہوں نے اپنی زندگی بہت اچھے سے گزاری، ہر کام کیا، محنت کی، سب کچھ کیا. آج آپ کو تعلیم دے رہے ہیں. کوئی ماں باپ ایسے نہیں ہوتے جو بچے کو بولے جا نوکری پہ جا، خاص کر اس شہر کے اندر، اس کراچی کے اندر. ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا پڑھ لے، اس کو سمجھاتا ہے، ڈانٹتا ہے، مارتا ہے. کیوں؟ کل کے وہ گزرے تو وہ بولے یار یہ فلاں کا بیٹا ہے، والد کو دیکھو کیا کام کرتے تھے، آج ماشاءاللہ دیکھو اولاد. تو وہ کس کی تعریف کی گئی؟ تمہارے ماں باپ کی، جس نے تمہیں چھوٹی سی جگہ سے اٹھا کے کہاں سے کہاں آسمان پہ پہنچا دیا. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ یار گھر، میرا گھر تو ایک چیز ہے، مجھے میرے والدین نے پیدا کیا، سب کچھ کیا. پھر مقام کس نے دیا؟ استادوں نے. استاد کون ہے؟ یہ جو مینیجر تمہارے پیچھے کھڑے ہوئے، یہی تمہیں سکھاتے ہیں نا. مینیجر ہے، آپ کا گلی کا سپروائزر ہوتے ہیں، آپ کے سینئر ہوتے ہیں، وہ آپ کو ایک ایک چیز بتا رہے ہوتے ہیں، ایسے نہیں ایسے کر دو. آپ ایک زمین کا ذرہ تھے، آپ کو آسمان کا تارا بنا دیا اس استاد نے. آپ کو ہر چیز سکھائی، بھائی ایسے نہیں ایسے. کوئی چیز آپ بتا دو اگر بغیر استاد کے آپ نے سیکھی ہو. کوئی کام ایسا نہیں ہے، چاہے وہ دردی ہو، موچی ہو، کوئی بھی کام ہے بغیر استاد کے سیکھ ہی نہیں سکتا. انسان کہے کہ میں سب کچھ جا کے سیکھ لوں، ایسا نہیں ہے. میں والی بات ہی نہیں ہے. لیکن اس استاد کو ریسپیکٹ دینی بھی تو ضروری ہے نا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ہر انسان کی زندگی میں 3 باپ ہیں. ہر انسان کی زندگی میں 3 باپ آتے ہیں. ایک وہ جس نے اسے پیدا کیا، اس کا حقیقی باپ. دوسرا وہ جس نے اسے بیٹی دی.